بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ حقیقت ہے کہ میں پرانے دور کا آدمی ہوں، آپ ماننا پڑتا ہے۔ آج اس جدید دور کی کچھ خبریں میرے سامنے سے گزری، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ چور اور ڈکیت کتنے ماڈرن اور کریٹو ہو چکے ہیں یار۔ بہرحال اس حوالے سے جب میں نے مزید ریسرچ کی تو گزشتہ 2-3 سال کی ایسی خبریں نظر سے گزری ہیں کہ میں تو ششپنج میں مبتلا ہو گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت حکومت کو اب کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی سے، جس کے بارے میں ہمارا عمومی تاثر یہ ہے کہ وہاں اسٹریٹ کرائم بہت ہے اور گن پوائنٹ پر فون، بائک اور کار چھیننا معمول ہے، لیکن یہ پرانا سٹائل ہے۔ اب وہاں چوروں نے نیا طریقہ واردات اپنا لیا۔ 2 روز پہلے کراچی کے علاقے نارتھ ناز آباد میں خاتون نے دکاندار سے فون پر 1.5 ٹن کا اے سی، واشنگ مشین اور ایک گیزر بک کروایا۔ فون پر میگا سینٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی لوکیشن بتائی۔ جب گاڑی سامان لے کر پتے پہ پہنچی، خاتون نے کہا 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس وقت خاتون تو آئی، مگر اس کا تو کئی ڈاکو بھی لائی جو سامان سے بھری گاڑی چھین کے فرار ہو گئے۔ اب کچھ دور جا کے ڈاکوؤں نے سامان گاڑی سے نکالا، مال رکشے پہ لوڈ کروایا اور رکشہ لے کے رفو چکر ہو گئے۔ تو اب نہ خاتون کا پتہ چل رہا ہے نہ سامان کا۔ اب میں آپ کو فیصل آباد لے کے چلتا ہوں۔ آج کل ہر کوئی ایک چیز سے تنگ ہے، وہ ہے بجلی۔ بجلی آئے تب بھی مسئلہ، بجلی نہ آئے تب بھی مسئلہ۔ تو جناب فیصل آباد تھانے گلبرگ کے علاقے کے رہائشی عبدالعزیز نامی شہری کے گھر کے باہر سے نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں بجلی کا میٹر چوری کر کے لے گئے۔ تو اس کا تھانہ ڈی ٹاپ یعنی کالونی جو ہے، یا ڈی ٹائپ کالونی جو ہے، اس کے علاقے میں محمد نگر کے رہائشی شہباز نامی شہری کے گھر کے باہر سے نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں سوئی گیس کا میٹر چوری کر کے لے گئے۔ تو اچھے بڑے انوکھی واردات ہے بھائی، کیونکہ گزشتہ سال یہ کام لاہور میں اپنے عروج پہ تھا، جب شہریوں کو ایسے گینگ کا سامنا تھا جو بجلی کے میٹر چوری کرنے کے بعد زبردستی پیسے وصول کرتے تھے۔ تو لگتا ہے اب اس گینگ نے فیصل آباد کا رخ کر لیا۔ لاہور میں تو پولیس میٹر چوری کرنے والے اس گینگ کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تو اب پتہ نہیں فیصل آباد میں پولیس ان کو پکڑ پاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ لاہور میں تو یہ جس کا میٹر چوری کرتے ایک پرچے پہ رابطہ نمبر لکھ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور جب اس نمبر پہ رابطہ کیا جاتا تو ایزی پیسے کا مطالبہ کیا جاتا تھا کہ 10,000 بھیج دو میٹر مل جائے گا۔ اب جیسے ہی پیسے بھیجتے تھے تو گھر کے قریب ہی کسی جگہ پہ وہ میٹر رکھ کے آپ کو اطلاع دے دیتے تھے کہ فلاں جگہ سے اپنا میٹر لے لو۔ تو اس واردات میں جو واٹس ایپ نمبر استعمال کیے جاتے تھے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈسپوزیبل تھے، یعنی ایک بار نمبر استعمال ہونے کے بعد وہ دوبارہ ہوتا ہی نہیں تھا استعمال۔ تو اس کے علاوہ یہ نمبر کسی کے نام پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے تھے، نہ اس پہ کوئی موبائل سروس چلتی تھی، صرف واٹس ایپ چل رہا ہوتا تھا۔ پھر یہ چور اس سیزن میں اس نفسیاتی پہلو کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نا کہ جس گھر کا میٹر اتارا گیا وہ کتنی دیر بجلی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ تو لیسکو کو فیس دے کر نیا میٹر لگوانے کے لیے جو پیسے دینا اور وقت درکار ہے نا، اسے تو بہت کم وقت میں ان کو پہلا میٹر واپس مل سکتا ہے۔ تو اس سے یہ گینگ بارگین بھی کر لیتا تھا۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میٹر چوری والے افراد الگ ہیں، جن کا رابطہ نمبر دیا جاتا ہے وہ الگ ہے، اور جن کے نمبروں پہ پیسے منگوائے جاتے ہیں وہ الگ ہے، بلکہ الگ شہر میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے۔ بہرحال پولیس، ایف آئی اے، لیسکو وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد شہریوں نے اپنے مدد آپ کے تحت بجلی کے میٹرز کی چوری روکنے کے لیے لوہے کے جنگلے لگانے شروع کر۔ پر لاہور میں ہی گزشتہ ہفتے ایک رات گئے ایسی واردات ہوئی ہے جہاں آپ جنگلہ نہیں لگا سکتے۔ تو جب چوروں نے حاجیاں والی گلی پچیکی میں بجلی کی سپلائی دینے والے 200 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر ہی چوری کر لیا تو پتہ نہیں یہ کہاں بیچا جائے گا، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی واردات ہے اور اچھی خاصی دہاڑی ہے، کیونکہ لیسکو چیف سمیت چاہے وزیر توانائی آپ کا دوست ہو، ٹرانسفارمر لگوانا ایسے ہی ہے جیسے کسی پاکستان نے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کو فیروز والا لیے چلتے ہیں، جہاں کوٹ عبداللہ میں دینی مدرسہ جامعہ قادریہ سلطانیہ کا دروازہ نامعلوم افراد کا گروہ کاٹ کے لے گیا، اور پولیس کسی بھی قسم کا سراغ لگانے میں ابھی تک تو ناکام ہے۔ تو میں حیران ہوں، اتنا بڑا دروازہ اتنی جلدی کاٹا کیسے، اس کے بعد اس کو بیچا کیسے ہوگا، لے جائے کیسے گئے۔ سائیوال کا ہی رخ کریں تو تقریباً 2 ہفتے پہلے 15 مئی کو اس کے آس پاس ایسی انوکھی وارداتیں سامنے آئیں کہ یقین نہیں ہو رہا۔ تو جناب سائیوال پاور پلانٹ کے لیے جانے والی وہ جو کوئلے کی کھیپ تھی مبینہ طور پہ چوری ہو گئی۔ تو بیرونی ممالک سے آنے والا کوئلہ پورٹ قاسم سے لوڈ ہوا، لیکن سائیوال پہنچنے سے پہلے ہی کوٹری ریلوے اسٹیشن کے مقام پہ کوئلہ غائب۔
تو واردات کی انوکھی منطق جو ہے ریلوے حکام کی جانب سے یہ سامنے آئی کہ جبکہ کوئلہ جو ہے وہ بوگی میں سوراخ ہونے سے ضائع ہو گیا، جبکہ منگوانے والی کمپنی نے انکوائری کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ پھر 2 سال پہلے راولپنڈی میں سے ملتی جلتی ڈکیتی کی سنگین واردات تھانہ چکری کے علاقے میں کی گئی، جب ڈاکوؤں نے مونگ پھلی سے بھرے ٹرک کو یا ٹرالے کو لوٹ لیا۔ تو یہاں بتا دوں یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم کی مونگ پھلی نہیں تھی، 40 لاکھ روپے کی مالیت کی مونگ پھلی لوڈ کر کے پشاور لے جائی جا رہی تھی۔ تو صرف 3 ڈاکوؤں نے ٹرالے کو روکا اور عملے سے موبائل فون چھین کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس وقت ملزمان نے 40 لاکھ روپے کی مونگ پھلی نکال کر پتہ نہیں کہاں شفٹ کی، پتہ ہی نہیں چلا، اور ٹرالر کو خالی حالت میں ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ پولیس کو بس خالی ٹرالا ہی ملا ہے۔ تو جب 1 سال پہلے راولپنڈی میں ہی پولٹری فارم پہ ڈکیتی کی انوکھی واردات ہوئی، جب ڈاکو 5000 مرغیاں لے کر فرار ہو گئے۔ ہوا یوں کہ تانہ جاتلی کے علاقے ٹبی سیدہ میں ڈاکو 3 شہروز ویگنز میں آئی، 2 موٹر سائیکلوں پر اور 3 شہروز ویگنوں پہ، اور پولٹری فارم سے 5000 مرغیاں لے کے فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی اس واردات میں نقاب پوش ڈاکوؤں کی تعداد 12 تھی، جنہوں نے پولٹری فارم پر آ کر سب کو واش روم میں بند کر دیا اور 5000 مرغیاں لے کر فرار ہو گئے۔ گوجرانوالہ کی بات کریں تو سب جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے تو ہمارے گوجرانوالہ کے بھائی مشہور ہیں۔ تو آج سے 1 مہینہ پہلے مال ٹاؤن کے شہری علی بٹ نے 5 کلو بکرے کا گوشت خریدا، اور جو گھر واپس آ رہا تھا تعاقب کرنے والا موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے اسے گن پوائنٹ پہ روکا اور 5 کلو بکرے کا گوشت اسے لے کر فرار ہو گئے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو 20 سے 22 ہزار کا یہ گوشت بنتا ہے۔ تو جناب گوشت، اور خاص طور پہ بکرے کا گوشت، اب آپ گھر لے جاتے ہوئے بھی ہوشیار رہیں، بلکہ آج کل تو بقرہ عید کا سیزن شروع ہو گیا، تو اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ لاہور سے پہلا نتیجہ موصول بھی ہو گیا، جب 2 دن پہلے لاہور کے علاقے سمن آباد رسول پاک میں ملزمان نے نوجوان سے گن پوائنٹ پہ قربانی کے 2 بکرے، پیسے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ تو اس واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان قربانی کے بکروں کو ٹہلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے کہ سفید رنگ کی ایک کار آ کے اس کے قریب رکتی ہے۔ کار سے نکل کے 3 مسلح ملزمان 1.5 منٹ میں 2 بکرے گاڑی میں ڈالتے ہیں، نوجوان سے موبائل فون اور نقدی لوٹتے اور فرار ہو جاتے ہیں، اور پولیس کے مطابق متاثرہ شہری کی درخواست پہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ تو اس پہلے عید الفطر پہ لاہور میں چونگ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات سامنے آئی تھی، جب نامعلوم ڈاکو رمضان نگہبان کے 36 راشن بیگ چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ویسے اب جو بھی ایونٹ ہو یا جس چیز کا بھی سیزن چل رہا ہو، آج کل کے چور اور ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو اسی میں ڈھال لیتے ہیں اور اسی حساب سے وارداتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جرائم پیشہ عناصر جو ہے یہ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، یہ ٹیکنالوجی سمیت ہر اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں جسے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بھولی بھالی عوام کو چکمہ دے سکیں۔ اب تو منشیات بیچنے والے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ سارے کام ہی آن لائن کر رہے ہیں، اس لیے تو معاشرے میں نشہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جیسے کراچی کی گزشتہ سال کی ایک خبر میری نظر سے گزری کہ جہاں ایک کینیڈین تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوان نے کرائے کا بنگلہ لیا اور وہاں پہ مہنگی غیر ملکی منشیات میروانہ کی پیداوار کرنا شروع کر دی۔ تو میروانہ کی کاشت گھر کے کمروں میں سیاہ رنگ کے متعدد کنٹرول شیڈز میں امپورٹ کی گئی خاص مٹی کے گملوں میں کی جا رہی تھی، اور ان کنٹرول شیڈز میں میروانہ کے پودوں کی مناسبت سے موسم کو ٹھنڈا بھی رکھا جاتا تھا یا گرم رکھا جاتا تھا۔ بہرحال جب LED لائٹس کے ذریعے روشنی کے نظام کے ساتھ مطلوبہ آکسیجن کی فراہمی کے لیے آکسیجن سلنڈرز کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، پھر یہاں سے ہی اس کی آن لائن ملک بھر میں فروخت بھی کی جاتی تھی۔ یہ شخص پکڑا ایسے گیا کہ جب سرفراز احمد نامی ایک شخص کی گاڑی سے غیر ملکی شراب کی بوتلیں اور میروانہ برآمد ہوئی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھٹکا لگا کہ یہ پاکستان میں کہاں سے آ گئی ہے۔ اس شخص کی نشاندہی پہ بنگلے پہ چھاپا مارا گیا اور گھر میں قائم ایک فیکٹری پکڑی گئی۔ جب ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اس بنگلے پہ چھاپا مارا تو 1.30 کروڑ روپے کی میروانہ جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور چھاپے میں 1.5 کروڑ کی مالیت کے آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ جس واردات کو پڑھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا وہ پاکستانی بھارت کی ہے، بلکہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسے پوری فیچر فلم بن سکتی ہے، جہاں چور دن کی روشنی میں 60 فٹ لمبے لوہے کا پل چوری کر کے لے گئے۔ ہوا خوشیوں کے بہار کے دارالحکومت پٹنہ کے جنوب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع گاؤں میں چوروں نے اپنے آپ کو محکمہ آبپاشی کے اہلکار ظاہر کیا۔ انہوں نے پل کاٹنے کے لیے گیس کٹرز کے علاوہ اکھاڑنے کے لیے مشینری
آلات استعمال کیے، جبکہ دن کے اوقات میں 2 دنوں تک یہ کام کرتے رہے، اور اس وقت بڑے آرام سے کاٹے گئے پل کے ٹکڑے گاڑیوں میں لوڈ کیے اور نکل گئے۔ تو گاؤں کے رہائشی سمجھے کہ سرکاری حکام نے پرانے پل کو ہٹانے کا فیصلہ کاری لیا، جو کہ نہر پر 3 دہائیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا، اب اس استعمال میں نہیں تھا، کیونکہ گاؤں والوں کی طرف سے بھی محکمہ آبپاشی کو پل اتارنے کی درخواست دی گئی تھی۔ تو بہرحال محکمہ آبپاشی والے تو نہیں آئے، البتہ چور آ گئے، پل اتار کر لے گئے۔ بس اب آخر میں یہ کہوں گا کہ ملک کی موجودہ لا اینڈ آرڈر صورتحال میں چوری ڈکیتی فراڈ یا رازدانی جو ہے، اس کی صورتحال کا سامنا تو کسی شہری کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے جو ہوشیار رہیں، احتیاط کریں، خاص طور پہ لین دین کے معاملات میں آپ وارداتی علاقوں سے ذرا بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، یہی میں بتا سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔